پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے ظلم کیا ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. ظلم آخرت کا اندھیرا ہے، اور ظلم جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، گناہ ہے، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جس پر ظلم کیا اس مظلوم اور ظالم دونوں کا مقدمہ قیامت میں پیش ہوگا، اور ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دی جائیں گی. پھر بھی اگر نیکیوں کے باوجود اس نے جو ظلم کیا تھا اس کا بدلہ پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے متھے ڈالے جائیں گے. اور یوں ظالم چاہے اس کے بعد نیکیاں ہوں، حج ہوں، نمازیں ہوں، لیکن یہ کہ اگر نیکیوں سے خالی ہو گیا دوسروں کے مظلوموں کے حقوق ادا کرنے وغیرہ کے ذریعے، تو یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو ڈال دیا جائے گا. یہ بڑا خطرناک ہے ظلم. اور ظلم یہ وہ گناہ ہے کہ جو ایمان کے لیے خطرناک ہے. ظالم کا خوف ہے کہ ظالم کا خاتمہ اور موت بری ہو. بری موت کی دو صورتیں، ایک تو بری موت وہ کہ گناہ گار جو ہے وہ بغیر توبہ کے مر گیا، اور دوسری جو صورت ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ کفر پر مر گیا. یہ سب سے خطرناک ہے. تو اس لیے وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پر ظلم کیا ہے کبھی، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو فائر کر دیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیا. ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، کسی کی ناک دل آزاری کر دی، یہاں تک کہ کسی کو ایذا دینے والی نظر سے گورا، یہ بھی ظلم ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کسی کو مارا، پیٹا، کوئی چیز چھین لی، قرضہ دبا لیا، اس کی غیبت کی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کا دل دکھ گیا، دل تو دکھے گا اس کا. کسی پر تہمت لگائی، تو یہ ظلم تو بہت طرح کے اور بہت سارے ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ جو کیا دنیا میں، اس کو مطلب یعنی کہ ترکیب کر لینی چاہیے اور معافی تلافی ہو جائے، توبہ بھی ہو جائے، تو اسی میں عافیت ہے. ورنہ تو آخرت میں بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا. یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز ایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری یعنی سخت ہے. حوالہ بخاری شریف کتاب التفسیر جلد 3 صفحہ 247، حدیث نمبر 4646. مفسر قرآن حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ظلم کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کرے اور ظلم کرنا چھوڑ دے، اور جس کا جو حق مارا ہو وہ اسے لوٹا دے، تاکہ وہ اس عظیم وعید یعنی جو آیت مبارکہ میں دردناک پکڑ کی جو وعید ہے اس وعید میں داخل نہ ہو. کیونکہ یہ آیت گزشتہ امتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر ظالم کو عام ہے، ہر ظالم کے لیے یہ وعید ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو. خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس ظالم سے انتقام لے گا. حوالہ کنز العمال جلد 2 صفحہ 202. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہے.
یعنی جو ظالم کی تعاون کرے گا وہ بھی گیا، تو خود ظالم کا کیا حال ہوگا؟ تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ خاکہ دکھا کر، یہ تو فرضی خاکہ تھا، یہ بتایا کہ اس طرح جو لوٹتے ہیں نا یہ ظالم ہے۔ ایک تو مال لوٹا، نہیں بھی کامیاب ہوئے تو اس کو کتنی وہ گھبراہٹ ہوگی، اس میں گھبراہٹ بھی دکھا رہے تھے اس بچے کی کہ وہ خوف زدہ ہوا۔ تو کسی کو خوف زدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، ناحق کسی کو خوف زدہ کرنا۔ چھپ جاتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، او کر کے او کر کے، اور کبھی بچوں کو ڈرا دیتے ہیں۔ تو جو بھی ناحق کام کرے گا، بچے کو جو چاہو کرو، یہ ضروری تھوڑی ہے۔ ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کریں گے تو قیامت کے دن یہ بچہ ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا، ماں باپ کا گریبان ہوگا۔ یہ نہ سمجھے، ظلم کا انجام بہت خراب ہے۔ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، مختصر تھا رسالہ، زیادہ بڑا نہیں ہے، وہ ظلم کا انجام اس کا نام ہے۔ نہ پڑھا ہو تو پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا ظلم کیا۔ جو یعنی عام طور پہ ہم ظلم کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، ایزی لیتے ہیں، وہ خطرناک ہے۔ جیسے اب کوئی بیٹھ گیا آپ کے پاس، کیا غصہ پڑتا ہے، چل ہٹ، اس کو ہٹا دیا، یا گھورا، یہ سب ظلم ہے۔ یہ دیکھیں بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، نہ مارا نہ پیٹا، ایسے یاد رہ جاتے ہیں کہ وہ مطلب مجھے بھی کچھ یاد ہے۔ جیسے کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ مجھ پر ایسا ظلم ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے، اور خیر میں نے معاف کر دیا، لیکن میرے نام بھی نہیں، اب تو وہ بندہ زندہ ہو اس کی بھی امید نہیں ہے۔ اس وقت جب میں سمجھو جوان تھا تو وہ تو ویسے ہی شاید بوڑھا ہی تھا وہ آدمی، 55-60 سال تو ہوگی عمر۔ سجدے میں وہ اگلی صف پہ تھا، میں پیچھے تھا، نماز میں، نمازی تھا وہ آدمی، میں پیچھے تھا، تو میرا سر اس کو لگ گیا ہوگا، سجدے میں لگ جاتا ہے بعض اوقات، صفیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں کہیں کہیں مسجدوں میں، سر میرا لگ گیا۔ اس نے جو مطلب مجھے جو اس طرح کی، یعنی کہ ایک کا جملہ بولا لیکن ایسا زہر میں بجھا ہوا جملہ تھا وہ، میں اس کو دوہرا نہیں سکتا۔ میرے کو اتنا اس سے مطلب دل دکھا ہے میرا کہ ابھی تک جیسے وہ یاد کیا تو کسک دل کے اندر باقی ہے۔ اب بتائیے، یہ اگر یہ ظلم نہیں تو ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف فرمائے، میں تو معاف کر چکا، 100 بار معاف میری طرف سے، 1000 بار معاف، لیکن یہ کہ وہ کرنے والا کر گیا۔ یہ اس طرح نہیں، مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بھی ظلم ہے، کسی کا دل دکھا دینا، مار پیٹ، چھری مارنا، گولی مارنا، یہی ظلم نہیں ہے۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ عام ہے، ناحق ڈانٹتے ہیں، ماں باپ بھی اولاد کو ناحق ڈانٹتے رہتے ہیں، دل دکھاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ میاں بیوی، شوہر سمجھتا ہے کہ یہ تو میری کنیز ہے، ساس سمجھتی ہے ہماری ماسی ہے، نوکرانی ہے۔ اس طرح اگر کوئی ایسا ہے ماحول، وہ جھاڑتے رہتے ہیں، اس کو کھینچتے رہتے ہیں، وہ گھر بچانے کے لیے بیچاری مظلومہ کچھ بولتی نہیں ہے، قیامت کے دن پھنسیں گے سب۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ بہو شریر ہے اور ساس کو دباتی رہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی رہتی ہے تو یہ ظالمہ، وہ مظلومہ۔ اس طرح کوئی بیوی شوہر کو ستاتی رہتی ہے، پریشان کرتی ہے تو یہ شوہر مظلوم، وہ ظالمہ۔ تو جو بھی ظلم کرے گا، چاہے باپ بیٹے ہوں، چاہے ماں بیٹی ہوں، چاہے یہ کوئی رشتہ ہو نہ ہو، کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں، غیر مسلم پر بھی ظلم کی اجازت نہیں۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے جو مطلب لوگوں کو تکلیف دے۔ ہمارا اسلام جو ہے بڑا سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام کے معنی میں سلامتی ہے نا اسلام کے معنی، ہاں، تو یہ مطلب یہ سلامتی کا پیغام دینے والا ہمارا اسلام ہے۔ الحمدللہ سب کو اس کے حقوق دیتا ہے ہمارا اسلام، الحمدللہ۔ تو ظلم چھوڑ دیں، اگر کبھی کیا تو ڈھونڈیں اس کو، کسی کو ڈانٹا تھا، کسی کو جھاڑا تھا، ایسے اجتماع میں جو نمازی اور اچھے اجتماع میں بھی ظلم ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کوئی آئے گا تو اب بیچارے کی لات لگ گئی، اس کو اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے کر کے اس کو ٹوک دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے جگہ۔ بلکہ حدیث پاک میں جو کوئی آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سرکتے تھے۔ تو اگر ہم سرکیں گے تو سرکنا مطلب یہ کہ اس کو جگہ دینا۔ اچھا، اب اگر
हम खाली भी सरकेंगे, जगह नहीं है, कोई आया यूं करेंगे, वो देखेगा तो दिल जुई होगी उसकी, यार मेरे आने का नोटिस लिया इसने, बड़े अच्छे लोग हैं दावत इस्लामी वाले। मगर अब कोई ऐसा होगा मेरा भाई और यूं करके फैल जाएगा, कोई आ रहा होगा तो कहीं घुस ना जाए, अब इसका दिल खुश होगा, बल्कि इस पर इमेज ये होगा कि यार ये मौलाना लोग बड़े जालिम होते हैं यार। मतलब क्या मेरा कसूर यही था कि मैं नया था, या मैंने दाढ़ी नहीं रखी और मैं गुनाहगार बंदा, तो ये नेक लोग हैं तो मेरे करीब बिठाने में ये मतलब आर महसूस करते हैं, घिन महसूस करते हैं, छोड़ो यार यहाँ नहीं जाना। दावत इस्लामी वाले तो ऐसे हैं। तो ये कई ऐसे नादान दोस्त हमारे यूं भी लोगों को भगा देते होंगे। तो ये बड़ी मतलब हिकमत की बातें हैं, इस पर गौर करना चाहिए कि हम मतलब है ना कि लोगों का दिल खुश करने वाले बने। मैं हमेशा बारहा कहता हूँ, ये रट लें इसको कि हम अगर किसी को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम तकलीफ तो ना ही पहुंचाएं, और बेहतर यही है कि हम लोगों को राहत पहुंचाएं, तो सुकून पहुंचाएं। हम ठीक है मतलब है हमारे जान अच्छी है या माल अच्छा है और हम मतलब हैं कुछ, लेकिन जो कुछ है और अपने आप को कुछ समझता है तो वो कयामत में कुछ नहीं होगा। और जो मतलब कुछ है लेकिन लोगों के सामने कुछ भी नहीं होगा, आजिज़ी करेगा, तो वो कयामत में बहुत कुछ होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।